إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تسبیح و تحلیل، شان و شوکت، شکر، حمد اس اللہ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ جمعہ نصیب فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم الرسل، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے عام فہم موضوع میں قرآن کو کیسے سمجھے، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا۔ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور قرآن بالکل آسان ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ جو شخص جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، ویسے ہی قرآن مجید اسے سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 3 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سوالیہ انداز سے ہے کوئی قرآن مجید کو سیکھنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا، آگے بڑھنے والا کوئی ہے؟ ہم نے اس کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کو کیسے سمجھے، میں آج کے خطبہ جمعہ میں 4 باتیں پیش کروں گا۔ قرآن کو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ پہلا ہمارا پوائنٹ یہ رہے گا، قرآن کی بعض آیتیں اس کی آنے والے آیتوں میں مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری بات، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے۔ چوتھی بات، قرآن مجید کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے،
قرآن کی بعض آیتیں ایسے ہیں اگر آپ پڑھتے آئیں گے اس کی دوسری تیسری آیت میں آپ کو واضح طور پر معنی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے اور کون سی بات کہی ہے۔ جیسے اگر ہم قرآن پڑھیں گے، مشہور سورہ ہے جو رمضان کے موقع پر بار بار پڑھا جاتا ہے، سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے دوسری آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں دوسری آیت تک بھی معنی معلوم ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن تیسری آیت میں اللہ نے بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں والی رات سے بہتر ہے۔ تو 3 آیتوں کے بعد فوراً میں معنی معلوم ہو گیا۔ ویسے ہی سورہ طارق پڑھی آپ، وہاں بھی اللہ نے فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے رات کی اور آنے والے، رات میں آنے والا، رات میں آنے والا کون ہے؟ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم رات میں آنے والا کون ہے؟ النجم الثاقب، رات میں آنے والا چمکدار ستارہ ہے۔ تو تیسری آیت میں واضح ہوگی بات۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے آپ کو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ رات میں آنے والا کون ہے؟ مخفی کیا رات میں آنے والا ہے؟ چاند ہے، ستارہ ہے، یا سیارے ہیں، یا اور کچھ ہے؟ چمکنے والا ستارہ، النجم الثاقب۔ اور قرآن کی بعض آیتیں اس کے کئی پاروں کے بعد، کئی صورتوں کے بعد اس کی تفسیر معلوم ہوتی، اسی لیے عربی میں کہا جاتا القرآن یفصل بعضها بعض، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے۔ غور سے سنیے باتیں، یہ بہت جامع باتیں، قرآن کو سمجھیں گے آپ آرام سے۔ اب دیکھیں دوسرا ہمارا پوائنٹ جو ہے، قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا؟ یہاں کھل اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ تو اگر یہ آیت اگر کوئی انسان پڑھا، عام انسان، تو اسے اس کی تفسیر جاننے کے لیے کم سے کم 7 پارے سے لے کر کے 29 پارے تک 23 پارے پڑھنا پڑے گا اسے، 29 پارے تو اسے آنا ہوگا۔ اب اسی لیے کہا گیا قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعد میں آتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22-23 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہاں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہوگا، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ دیکھیں 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب 7ویں پارے سے لے کر کے 29 پارے میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 23 سے معلوم ہوا الی ربہا ناظرہ، مومن لوگ اللہ کو دیکھتے ہوں گے۔ اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، گویا کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے معراج والی رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اللہ کو
نہیں سکتی. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے باقی تھے. کتنے؟ 70,000 نور کے پردے باقی تھے. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. جیسے ایک بہت بڑے پیغمبر ضد کرنے لگے, اے اللہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سورہ اعراف پڑھیے 143 میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, اگر دیکھنا ہے ادھر جبلی فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر تو مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے دیدار وہاں پھینکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ نہیں سکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں دیکھ نہیں سکے. گویا کہ دنیا کی جتنی بھی آنکھیں اللہ نے بنائی ہے, ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آئے. حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون هذا القمر لا تزامون فی رؤیتہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے. جب آئے تھے وہ وقت کیسا تھا؟ لیلۃ البدر, 14ویں رات کی طرح چاند چمک رہا تھا. چاند اپنے آگوش میں تھا, ہر طرح سے دنیا کو روشنی بکھر رہا تھا. اس کی چمک دمک سے پوری دنیا روشن ہو گئی تھی. ویسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا, ہمارے درمیان آئے اور آ کر کیا کہا؟ خوشخبری دی. انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون هذا القمر. اے لوگو, تم ان قریب اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے. انکم سترون ربکم هذا القمر, جس طرح آج ہم یہاں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے آرام سے چاند کو دیکھ رہے ہیں. لا تزامون فی رؤیتہ, اس کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوگی, کوئی رش نہیں ہوگی, کوئی ہجوم نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے جگہ کھڑا ہو کر کے اللہ کو دیکھے گا, کوئی بھیڑ نہیں. جیسے چاند کو ہر آدمی اپنے گھر سے, اپنے چھت سے, اپنے بازو سے, اپنے روڈ سے, اپنے سائڈ سے, کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے, ویسے ہی تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے, دیکھو گے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا دیدار نصیب فرمائے. تو مومنوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بعض آنکھیں دیکھے گی, الی ربہا ناظرہ, ان کے رب کو دیکھیں گے آرام سے, کوئی بھی بھیڑ نہیں ہوگی. اور یہ شرف صرف اور صرف مومنوں کے لیے, کسی اور کے لیے خاص نہیں. غیر دیکھیں گے, کافر دیکھیں گے, جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ دیکھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15 میں فرمایا, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس وقت کافروں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہوگا. لمحجوبون, پردہ ہوگا, یعنی ایک دیوار ہوگی, وہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے. کون؟ کافر لوگ, جو اللہ پر ایمان نہیں لائے, اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا. ان کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہوگا کہ وہ دیکھنا چاہیں گے, کود کود کے اچھل اچھل کے دیکھنا چاہیں گے, اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے, جو اس کی عبادت کر کے دنیا سے چلے گئے, اللہ کو راضی کیا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار خاص ہے. تو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعد میں معلوم ہوتی. جیسے اور ایک مثال دیتا ہوں, یہودیوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ کے یہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے, کنجوس ہے, اس طرح انہوں نے کہا. اگر ہم قرآن پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے. انہوں نے اللہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے. اب امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں
اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے ایک ایسی مثال دی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، ایسا یا ایسا چھوڑ کر ایسا بندھے ہوئے. اب ایسے بندھے گئے ان لوگوں کو کیا خرچ کرے گا؟ دے نہیں سکتا. اللہ اسے آگے فرمائے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادائی، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے. بل یداہ مبسوطتان، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے یہودی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہے، بخیل ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے. ينفق کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ میں کوئی کمی نہیں آتی. اور ایک حدیث میں کہا گیا، احمد کی حدیث ہے، فرشتوں نے سوال کیا اے اللہ صبح سے لے کر کے شام تک ساری مخلوق کو تو خرچ کرتا ہے، ساری مخلوق کو تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے سمندر سے کوئی ایک چڑیا آ کر کے پانی پی کر چلے جائے، جتنا پانی اس کے منہ میں چلا گیا چوچ ہو گیا اتنا کم ہوتا. بس اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتے رہتا ہے. انسان کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرنا. اب اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. کیا ہے؟ دونوں ہاتھ بھرے ہوئے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں. اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہو رہی. اب سوال یہ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہماری طرح ہے، جیسے ہمارے سیدھا ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، دایاں بایاں یعنی رائٹ اور لیفٹ ہاتھ ہے. کیا اللہ کے ویسے ہیں؟ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. دونوں کیسے ہیں؟ دونوں کیسے ہیں؟ دونوں سیدھے ہاتھ ہیں اللہ کے. اللہ کا لیفٹ ہاتھ نہیں ہے جیسا میرا لیفٹ ہاتھ بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایسا نہیں. دونوں ہاتھ اللہ کے سیدھے. اب اندازہ کیجئے کہ اسی لیے کہا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وفی شان کلہ. اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کنگھی کرنے میں، جوتے پہننے میں اور دنیا کا ہر نیک کام کرنے میں سیدھے ہاتھ کو پسند کرتے تھے. سیدھے ہاتھ سے کرو جو ماشاءاللہ برکت ہوگی. سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے فون پکڑو، سیدھے ہاتھ سے بچوں کو پیسے دو، سیدھے ہاتھ سے مسافہ، کھانا پینا ہر چیز سیدھے ہاتھ سے. یہ لیفٹ ہینڈ صرف ناک صاف کرنے اور لیٹنے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کا کام نہیں. دوسرے کام سیدھے ہاتھ سے برتو، سیدھے ہاتھ سے دو. الایمن فالایمن، جو سیدھا بیٹا اسے دو پہلے سیدھے ہاتھ والے کو. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے. اب اللہ کے ہاتھ ہیں، اب کیسے ہیں؟ اب اس کی تفسیر جاننے کے لیے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر آگے آتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اے لوگو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مثالیں بیان مت کرو. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ بہتر جانتا، تم نہیں جانتے. مثالیں بیان مت کرو. مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، گورا ہوں گا، سفید ہوں گا، خوبصورت ہوں گا، ہتھیلی ایسی ہوگی، اوپر کا چمڑا ایسا ہوگا، ناخن ایسے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ مثالیں. مثالیں بیان مت کرو. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، مثالیں بیان مت کرو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ سیدھے کیسے ہیں، اسے معلوم ہے. اور آخر میں یہ بات لا کر کے اللہ نے واضح طور پر فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ آخری بات، اس کی طرح اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی صفات میں، اس کے ذات میں، اس کے اسماء صفات میں کوئی نہیں. اس کے جیسے مثالیں بیان مت کرو. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کیسے اس کی بات معلوم؟ قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو اس کی تفسیریں ہمیں آگے معلوم ہوتی. تیسرا پوائنٹ دیکھیے، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی. احادیث میں معلوم ہوتا. مثال کے طور پر قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی. مثال کے طور پر قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی. مثال کے طور پر قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی.
جب تک آپ احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہاں دیکھیے اب قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے معلوم ہوتی ہے. احادیث میں جانا پڑتا آپ کو, صرف قرآن پڑھتے چلے گئے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں اللہ فرماتا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم تم اپنے چہروں کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کو دھو لو, وامسحوا برؤوسکم اور سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین اور تم پیر دھو لو, دونوں پیر دھو لو, ایڑیوں تک دونوں پیروں کو دھو لو. اب یہاں 4 باتیں معلوم ہو رہی, چہرہ دھو لو, ہاتھ دھو لو, مسح کرو, پیر دھو لو. کلی کرنے کا مسئلہ آیا کیا؟ کتنے بار دھونا معلوم ہوا, کون سا ہاتھ کتنے بار دھونا, کہاں سے شروع کرنا کہاں ختم کرنا معلوم ہوا نہیں. اب یہ آیت اگر کوئی پڑھے گا تو صرف اور صرف 4 چیزوں پر عمل کرے گا. اب اس آیت کے تفسیر کے لیے ہمیں احادیث میں جانا ہوگا. اس کی تفسیر کیا ہے, اس کا ڈیٹیل کہاں ہے, اس کی وضاحت کہاں ہے, احادیث کو دیکھنا ہوگا. جیسے آپ احادیث کو لیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مل جائے گی آپ کو, پانی سیدھے طرف رکھو, یہاں تک ہاتھ دھو لو, کلی کرو, ناک میں پانی چڑھاؤ, 3 مرتبہ چہرہ دھو لو, سیدھا ہاتھ دھو لو, پھر بایاں ہاتھ دھو لو, پھر اس کے بعد مسح کرو, اس کے بعد پیر دھو لو. 3 بار, کم سے کم 3 سے زیادہ نہیں. اگر کوئی انسان یہ کہ 2 مرتبہ ہو جاتا سبحان اللہ کافی, 3 سے ایکسٹرا نہیں, 3 سے کم ہی میں وضو ہونا چاہیے. تو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے جیسے یہاں معلوم ہو رہی. اور ایک مثال سمجھاتا ہوں, اب بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ احادیث سے اس کی تفسیر کیسے معلوم ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اب یہاں أَيْدِيَهُمَا ہاتھ کاٹو. اگر آپ اتنا پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بھائی, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنا ہے. اب کیسے کاٹیں گے اس کے ہاتھ؟ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے, چور ہے, اس کا ہاتھ کاٹیں گے, کیسے کاٹیں گے؟ تو اب یہ آیت کی تفسیر آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا. احادیث اگر ہم چھانیں گے, احادیث کا مطالعہ کریں گے تو وہاں کہا گیا اگر کوئی چور ہے, چورنی ہے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹو, اس کا بایاں ہاتھ کاٹو. کہاں تک؟ کلائی تک, یہاں تک. اس میں بھی حکمت ہے, حکمت ہے اس میں. حکمت یہ ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے چور ہو یا چور نہیں, مرد ہو یا عورت. اب اس کا سیدھا ہاتھ کلائی تک نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کے مقابلے میں سیدھے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی. اسلام آپ کا خیال کرتا, اسلام آپ کے تعلق سے سوچتا. گرچہ کہ آپ نے چوری کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بایاں ہاتھ کی کلائی کاٹو. بس کوئی چیز پکڑنے آنا نہیں, لینے آنا نہیں, دینے آنا, لکھنے آنا نہیں, کچھ نہیں کرنے آنا, اس کے کلائی تک ہاتھ کاٹو بس. اب یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھیں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ کتنا ہاتھ کاٹیں گے. مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے, چھوٹا بچہ چوری کرے چلے گیا, کبھی کہ اسکول میں کوئی پینسل اٹھا لیا, کوئی چاکس لے لیا, کوئی ربڑ لے لیا, شارپنر لے لیا. بچے کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے اس کا. اب بچے کے تعلق سے کیا کریں گے؟ بچے کے تعلق سے کیا کریں گے؟ تو بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ بچہ چوری کیا ہے, 11 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 8 سال کا, 12-13 سال کا, کیا کریں گے؟ اب یہ آیت کہتی ہے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہتی ہے ہاتھ کاٹ دو اس کا, چور ہو یا چورنی کو, کہ اس میں بچہ بھی آ گیا, بچی بھی آ گئی. تو ہم
یہ آیت پڑھیں گے تو اس کی تفسیر جاننے کے لیے احادیث کا سہارا لینا ہوگا. ڈیٹیل آپ کو کہاں ملے گی؟ آگے ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی مواخذہ نہیں، جن کی کوئی گرفت نہیں. 3 لوگوں پر اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. ان النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. ہم میں سے کوئی نوجوان سو گئے، آپ سو گئے ماشاءاللہ، اچھی نیند کر رہے، نیند میں کوئی برا سپنا دیکھ کر کے گالیاں دے رہی، ادھر مار رہی، برے برے الفاظ کہہ رہے، کیا آپ کو مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ شرط لگا گئی ان النائم حتی یستیقظ، جب تک یہ بیدار نہیں ہوتا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. سونے والا سو کر کے کوئی سپنا، کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں چلا رہا، گالیاں دے رہا، الگ الگ الفاظ استعمال کر رہا، تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بیدار نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، خواب میں ہم شیر کو دیکھتے، سانپ کو دیکھتے، ڈرتے، ارے اچانک سامنے حملہ کرنے کے لیے آگا، جیسے شیر کود کر کے حملہ کرنے کے لیے آپ کو آیا، فوراً بیدار ہو گئے، سبحان اللہ میں زندہ ہوں بھائی، ارے میں مرا نہیں، زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے. کبھی کیسا ہوتا، اچانک جنازے میں کیا لے کر جاتے تھے لوگ، مرنے کے بعد جنازے میں جاتے، کیا ہوتا، ڈرتے رہتے، روتے رہتے، کھاتے رہتے، ڈرتے رہتے، اچانک نیند اشارہ ہوتا، ارے ماشاءاللہ زندہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی جینے اللہ جینے کا موقع دے دیا. تو سونے والا جب تک بیدار نہیں ہوتا اس پر کوئی مواخذہ نہیں. اب دوسرے نمبر پر دیکھیے، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے. شرط لگائی گئی وہاں، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، بچہ بالغ ہو جانا، بالغ ہوتا ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، شعور والا ہے، ہر بات کی اچھی بری چیز کی تمیز اس کے پاس ہے، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن بچہ چھوٹا ہے تو نہیں کاٹے گا. بڑا ہو جانا، احتلام، بڑا مطلب نوجوان ہو جانا. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، پاگل آدمی، مجنون، دیوانہ، کپڑے کھول کر پھر رات میں دیوانہ ہے، یہاں روڈوں پر سب کو مانگ رہا، گالیاں دے رہا، پھٹے پھینک رہا، گھر میں پوری چیزیں پھوڑ رہا، کیسا ہونا ہے، سو رہا، کھا رہا، پی رہا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا. پاگل پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ بندی نہیں اس پر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاگل ہے. تو 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی مواخذہ نہیں کرے گا جب تک ان کی ایج نہیں آتی، جب تک یہ لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، بیدار ہوشیار نہیں ہوتے، شعور والے نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کا کوئی مواخذہ نہیں. اب ایک صاحب تھے، انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پہلی پڑھ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ دنیا کے تمام جانور حلال ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے ایمان والو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے تمام کے تمام جانور چوپائی حلال کر دیے گئے ہیں، حلال کر دیے گئے تمام جانور، تمام چوپائی. اب اگر کوئی انسان پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا قرآن لے کر کے، قرآن پڑھ رہا، پڑھتے یہ آیت کی تفسیر پڑھا، ترجمہ پڑھ کے اٹھ گیا. اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دنیا کے تمام جانور حلال ہیں. اللہ نے وہاں سے کہا وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، تمام چوپائے تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں. کوئی انسان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 پڑھ کر کے 2 پڑھ کے اٹھ جائے تو کیا معلوم ہوگا اسے؟ وہ سمجھے گا کہ ارے ہر جانور حلال ہے. تو اسے کہا گیا نہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 پہ تیسری آیت پڑھو، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے جانور حرام ہیں.
وہاں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ 3 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام، وما احل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اب اسے پڑھنے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں. اگر آپ آگے پڑھیں گے، پورے آیتیں پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا. اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے ایک درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، آپ اپنے زندگی میں کم سے کم، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، چھوٹی کتاب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے سورہ نمبر 100 سے لے کر کے لاسٹ تک، سورہ نمبر کون سا ہے 100 معلوم ہے قرآن میں؟ سورہ نمبر 100 سورہ عادیات، سورہ عادیات سے لے کر انہوں نے سورہ ناس تک ایک چھوٹی کتاب لکھا، چھوٹی کتاب لکھی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، ہر آدمی کو کم سے کم قرآن مجید کی 14 سورتیں ترجمہ کے ساتھ آنی چاہیے. کتنی صورتیں آتی ہیں ہمیں؟ 5-6 صورتیں. زندگی چل رہی بس انا آتو نہ کہا جاتا، اولا سر آتا ہے رسول اللہ، 3-4 صورتیں آتی ہیں، زندگی اسی میں چل رہی. ماشاءاللہ بڑے بڑے فون استعمال کر رہے، پہلے سیمسنگ لیتے تھے، اب آئی فون لے رہے، آئی فون سے بلیک بیری لے رہے، وہاں سیکھ رہے، آگے بڑھ رہے، ایک سے آگے بڑھ رہے. لیکن جو صورتیں زندگی میں یاد ہے اس کے کبھی آگے بڑھے نہیں. 2 یا 3 صورتوں سے پوری زندگی چل رہے، 2 یا 3 صورتیں پڑھے چل رہے، ہو گیا آگے نہ کریں، دوسری کوئی محنت نہیں. کم سے کم آپ یہ عہد کیجئے اور اللہ کے گھر میں وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے لاسٹ کے کم سے کم 10 تو صورتیں انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے. ارے اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ پڑھنے والے کو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ کیا؟ ہم ایمان والے، قرآن مجید ہمارے اوپر نازل ہوا، ہم قرآن کو سمجھنا چاہیے. اس لیے مکے میں ایک چور تھا، بہت چوریاں کرتا تھا، چوری کر کے چلا گیا. چور ہے لیکن قرآن کو سمجھتا تھا. جیسے چوری کر کے چلا گیا، اب اس کے پیچھے پولیس پڑ گئی، اب دیکھا ادھر دیکھا، مغرب کا ٹائم تھا، فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاروں طرف پولیس ہے، کہیں بھی جگہ نہیں ملی. اچانک مسجد میں گھس گیا، مسجد میں چلا گیا، امام صاحب وہاں نماز پڑھا رہی. اب یہ جو چور ہے اس کا نام موسیٰ، یہ چوری کر کے پناہ لینے کے لیے مسجد میں چلا گیا. جیسے جا کر کے لوگوں کے صفوں میں جا کے ہاتھ باندھ دیا. امام صاحب فوراً مصلی سے، کیا معلوم، امام صاحب ہمیشہ تلاوت کی طرح کرتے کرتے ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا مانے؟ اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب انہیں یہاں سے چوری کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیفٹی کے مسجد میں چلا گیا، اس کا نام موسیٰ ہے. اب وہ جو چوری کیا سیدھے ہاتھ میں کر کھڑا ہوا ہے. اب امام صاحب بول رہے اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ چور سمجھا کہ ارے امام صاحب کو میرا نام کیسے معلوم ہوا اور میرے سیدھے ہاتھ میں جو چوری کیا کیسے معلوم ہوا؟ فوراً مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چور بھی قرآن مجید کو سمجھتے تھے، ترجمہ کے ساتھ پڑھتے تھے. جیسے قرآن کی آیت سنا تو اس نے یہ کہا کہ شاید میرا نام لیا گیا، امام صاحب کو میرا نام معلوم ہو گیا. تو چور ڈکیتے ایسے لوگوں جو قرآن کو سمجھتے تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ تو اللہ کے ولی، پرہیزگار لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، دیندار لوگ، کیا ہمارے جیسے نوجوان، ہمارے جیسے لوگ کیا قرآن مجید کی 10 صورتوں یاد نہیں کریں گے؟ ہم یاد کریں گے انشاءاللہ. یاد کرنا کمپلسری، لازمی ہے. 10 صورتیں یاد کرو، سورہ فیل سے سورہ ناس تک، اس کا ترجمہ دیکھو. سبحان اللہ، نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو مزہ آنا، جیسے کھانے میں ٹیسٹ مزہ آتا، یہ کھانا اچھا نہیں، یہ ذائقہ اچھا نہیں، یہ ایسا ہونا تھا، تھوڑا نمک ڈالنا تھا، یہ مسالہ ڈالنا تھا، کھانا برابر نہیں. جیسے جیسے الگ الگ قسم بتاتے ہیں، الگ الگ قسمیں مہاورے بتاتے ہیں، ویسے ہی کیا ہے قرآن مجید کے کچھ صورتوں کی تلاوت اگر آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، سبحان اللہ، آپ کی نماز میں اتنی برکت، اتنی آپ کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ، آپ کا کھڑا ہونا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ کو معاف کر دے گا. تو قرآن مجید کو سمجھیے، اب قرآن مجید کو سمجھنے والے بنو.
اب دیکھو یہاں ایک بات رہ گئی ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم میتہ، تمہارے لیے مردہ حرام ہے۔ اب مردہ بولے تو اس میں دو چیزیں بھی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احلت لنا میتتان الحوت والجراد، دو چیزیں چھوڑ کر کے کوئی انسان، اب بکری ہے اسے ہم زندہ پکڑ کر کے ذبح کرتے ہیں، مرغا مرغی ہے تو اسے زندہ پکڑ کے ذبح کرتے ہیں، مچھلی کس طرح کھاتے ہیں کہ ہم پانی کی دو چیزیں مری ہوئی بھی تو حلال ہے، سمندر میں آ کے یہ دو چیزیں ٹڈی اور مچھلی مری بھی ہے، کب مرکوز پڑی ہے، ماشاءاللہ لو ذبح کرو پکا کے کھاؤ۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی بعض آیتوں کی تفسیر دیکھنا، بعض آیتوں کی تفسیر نہیں ہے تو احادیث کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی۔ آخری بات آپ کے سامنے، قرآن کو صحابہ کی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہاں سمجھیے بات کو، صحابہ نے جس طرح سمجھا ویسے سمجھنا۔ ایک مثال دیتا آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا نیک لوگوں کی ہدایت آ جانے کے بعد، مومنوں کی راہ آ جانے کے بعد اگر اس سے کوئی کنارہ کشی ہو جاتا ہے، راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ویسے اسے پھیر دیتے ہیں اور جہنم میں اسے ڈال دیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ نے جس طرح قرآن کو سمجھا ویسے ہی سمجھنا، ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ اب اپنے طرف سے بولے تو ایک مثال دیتا ہوں، اب بعض چھوٹے چھوٹے علماء کیا کرتے ہیں، غزوہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا، اے لوگوں میں تمہارے بچوں کو یتیم کرنے نہیں آیا، میں تمہاری بیویوں کو بیوہ کرنے نہیں آیا، یہ نبی نے فرمایا تھا، یہ الفاظ اس نے بول دیتے، میں تمہیں تمہیں پکڑ کر کے سزا دے کر کے تمہارے بچوں کو یتیم نہیں کروں گا، تمہاری بیویوں کا سہارا نہیں چھوڑوں گا، یہ بات کہا ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے طرف سے تفسیر کرتے ہیں، غلط ہے۔ صحابہ نے جس طرح سمجھا ویسے سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا نہیں بھائی فطرت میں ہے میں سمجھتا نہیں، اللہ نے جو کہا صحیح ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت ہٹ درمی ہوتے ہیں، نہیں اللہ نے کہا بس ہم آگے نہیں بڑھتے، تو وہاں نقصان کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے اسے صحابہ کی طرح سمجھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا فطرت اللہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر کے آپ کھڑے رہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس، یہ وہ دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی بدلاوا نہیں۔ اگر کوئی انسان اس آیت کو پڑھے گا کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی بدلاوا نہیں، لا تخلیق لکلمات اللہ، اب کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایسا ہر درمی کرے گا، ضد کرے گا، نہیں اللہ نے کہا ہے فطرت جیسی ویسے رہنے دو، کیا ہوگا معلوم کیا؟ فطرت میں 5 سے 6 چیزیں شامل ہیں، ناخن کٹ کرنا، مونچھیں کٹ کرنا، داڑھی کو بڑھانا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناک کے بال کاٹنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا نہیں میں اللہ کی فطرت میں تبدیل نہیں کرنا چاہوں گا، میں اسے نہیں بدلنا چاہوں گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی ناخن اتنے لمبے آ جائیں گے، کیا ہوتے؟ ناخن یہاں سے اتنے لمبے آ جاتے، مونچھیں یہاں سے اتنے لمبے آ جاتے، اس کے بغل کے بال لمبے لمبے ہو جاتے۔ گویا کہ جیسے صحابہ نے قرآن کو سمجھا ویسے سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں تبدیل نہیں کرے گا، گویا کہ یہاں ناخن نکالنا ہے، ویسا اللہ نے کہا چھوڑیں گے نہیں۔ وہ آیت میں اللہ نے بتایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی تبدیلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا حدیث میں دیکھنا، ناخن نکال دو جی، ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ مونچھیں چھوٹے رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ فطرت ہے،
فطرت میں چیزیں شامل ہے، داڑھی کا بنانا، مونچھیں کٹ کرنا، ناخنوں کا کٹ کرنا، یہ فطرت میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے ویسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پھیرنا چاہتا ہے، جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرح کہا کہ صحابہ نے جس طرح ایمان لایا ویسے ایمان لاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو کیا ہوگے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے، نجات کا راستہ مل جائے گا۔ اب نجات کے راستے کے ساتھ ساتھ کیا ملے گی؟ خوشخبری ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ دیکھیے یہ تینوں آیتیں دیکھیے، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جہنم کے حوالے ہوگا۔ جو صحابہ کے راستے کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات کا راستہ پائے گا۔ نجات کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، جنہوں نے صحابہ میں سے انصار اور مہاجرین میں جو پہلے جو ایمان لائے یا ہجرت کی طرح یا ایمان لانے میں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان پر اپنے انعام و اکرامات کے بارش اللہ نازل فرما دیا ہے۔ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو منہج، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے ہمیں باتیں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک 4 اصول ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر پیچھے فوراً آ جاتی، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر دوسری آیتیں کرتی، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر احادیث سے معلوم ہوتی، اور قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر صحابہ سے معلوم ہوتا۔ یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا تھا۔ یہ آسان فہم موضوع ہے، ہمیشہ انسان سمجھتا ہے، اس لیے کیا میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر چلنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، تو گویا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان والے ہیں، وہی اللہ کے پسندیدہ ہے۔ جو اسے نہیں سمجھتے وہ اولئک خاسرون، گویا کہ کل قیامت میں خسارہ اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح دنیا میں کیا لگا لے کر کے دنیا کی کئی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، ویسے ہی کم سے کم اس کی زندگی میں کم سے کم 10 سے 12 صورتیں ترجمہ کے ساتھ اسے آنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول کی معرفت کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمام لوگوں کو آج کے خطبہ جمعہ میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کس طرح سمجھے، جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سب سے پہلے اللہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، قرآن پر چلنے، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی و مطالب کو ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید ایک مرتبہ کم سے کم ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔